السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، یا یوں کہہ لیں، یوں تو ہم خود ابھی طفل مکتب ہیں، ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں، اور شاید علم کی طلب رکھنے والا انسان ساری عمر اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، لیکن جو علم طب میں نئے داخل ہو رہے ہیں یا علم طب کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے، ان کے لیے ہماری یہ ویڈیو ہے۔ آپ ادویات کی بات کریں یا آپ بیماریوں کی بات کریں یا آپ مریض کی بات کریں، بیماری اور اس کا علاج، تینوں چیزوں میں آپ کو ایک لفظ بار بار سننے کو ملے گا: مزاج۔ جی یہ دوا ہے، اس کا مزاج سرد خشک ہے، یہ دوا ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہے، یہ تر ہے۔ مطلب مزاج، ہر دوائی کا ایک مزاج ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا ایک مزاج ہے۔ جی فلاں آدمی بڑا گرم مزاج کا ہے، نہیں جی یہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے۔ ہر انسان کا بھی ایک مزاج ہے۔ جس طرح دوائیوں کے مزاج ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں، اسی طرح بیماریوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں اور انسانوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں۔ یہ لفظ مزاج بار بار ہمارے استعمال میں آئے گا، تو بہتر ہے ہم اس مزاج کے بارے میں جانیں۔ جب ہمیں یہ مزاج سمجھ آ جائے گا تو بہت ساری چیزیں ہماری آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو یوں اس طرح بیان کروں گا، ہو سکتا ہے وہ اثر نہ رکھے، لیکن جب ساتھ سلائڈز چلیں گی، ساتھ میں بولتا رہوں گا اور آپ سلائڈز دیکھتے رہیں گے، ساتھ پڑھ بھی سکیں گے، سن بھی سکیں گے، تو اس کا اثر زیادہ ہوگا اور وہ آپ کے لیے زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ تو مختصراً مزاج کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند ایک چیزیں جو سمجھنا ضروری ہے۔ کائنات میں 3 طرح کی چیزیں ہیں جنہیں ہم موالید ثلاثہ کہتے ہیں: نباتات، حیوانات، جمادات۔ نباتات جتنے جڑی بوٹیاں، درخت، پودے ہیں وہ سارے نباتات ہیں۔ حیوانات میں جتنے بھی زندگی رکھنے والے، چاہے وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، سب کچھ حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، سب حیوانات میں آتے ہیں۔ اور جمادات میں جتنے منرلز ہیں، دھاتیں ہیں جو ہمیں پہاڑوں سے حاصل ہو رہی ہیں یا زمین کے اندر سے حاصل ہو رہی ہیں، وہ ساری جمادات میں آتی ہیں۔ تو موالید ثلاثہ، اب ان تین چیزوں کو پیدا کیا گیا 4 طرح کے ارکان سے۔ ان کی بنیاد 4 طرح کے رکن ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ یہ 4 چیزیں ملنے سے یہ تمام اجسام تخلیق پائے ہیں۔ یہ ہم طب یونانی کے نظریے کی بات کر رہے ہیں، اسی پہ ہماری ساری طب کی بیس ہے۔ ان 4 چیزوں سے تمام اجسام موالید ثلاثہ وجود پائے ہیں۔ اب یہ چیزوں کا کمبینیشن ایسا ہے کہ 4 چیزیں ہیں، اگر یہ 25% ایک چیز ہو تو 100% ایک جسم بن جائے گا، لیکن ایسا جسم ممکن نہیں ہے جس میں یہ چاروں چیزیں 25% کے حساب سے ہوں، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہو تو وہ ایک مکمل جسم ہوگا، اور ایسا جسم ہوگا جسے موت نہیں آ سکے گی، جسے بیماری نہیں آ سکے گی، اور جو سدا قائم رہے گا۔ یہ ترکیب ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس جب ہم معتدل یا اعتدال کی بات کریں گے تو ہم ایسے جسم کی بات کریں گے جو اپنی کیفیت کے لحاظ سے معتدل ہوگا، نہ کہ اپنی پرسنٹیج کے حساب سے۔ اب آ جائیں مزاج کی طرف، جو ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ مزاج امتزاج سے ہے، اور امتزاج کا مطلب ہے ملاوٹ، ملنا۔ 4 چیزیں جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں، مٹی، ہوا، آگ اور پانی، یہ 4 چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ان سے ایک نیا وجود تشکیل پاتا ہے، ایک نئی کیفیت تشکیل پاتی ہے، جس میں ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس جاندار کو جیسی جبلت عطا کرنی ہے اس لحاظ سے ان کی پرسنٹیج اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مقرر کر رکھی ہے۔ اسی کے مطابق پھر ہماری جبلت طے پاتی ہے، ہماری عادات، ہمارے طریقہ کار، ہماری غذا، ہمارا رہن سہن، وہ اسی ملاوٹ پہ بیس کرتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے ملنے سے جو جسم
تشکیل پاتا ہے وہ اس کا مزاج کہلاتا ہے، اور مزاج کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس چیز کا غلبہ ہے۔ اگر کسی جسم میں آگ کا غلبہ تھا تو وہ گرم مزاج ہو جائے گا، اگر کسی چیز میں مٹی کا غلبہ تھا تو وہ سرد ہو جائے گا، کسی چیز میں اگر ہوا کا غلبہ ہوگا تو وہ گرم تر مزاج مانا جائے گا۔ اسی طرح آگ کا جو غلبہ ہے وہ گرم خشک ہے، جو پانی کا غلبہ ہے وہ سرد تر ہے، اور مٹی جو ہے وہ سرد۔ یہ جو کیفیات ہیں اصل میں دو کیفیتیں ہیں، یا کوئی چیز گرم ہے یا سرد ہے، لیکن جب یہ دو کیفیتیں ہوں گی تو یہ زیادہ دیر تک مفرد نہیں رہ سکتی، ان کے ساتھ ایک اور کیفیت ضرور جنم لے گی۔ اسی لیے یہ کیفیات ہمیشہ مرکب ہمیں ملتی ہیں۔ کوئی چیز اگر گرم ہے تو گرم کے ساتھ یا وہ تر ہے یا خشک ہے، اسی طرح اگر وہ کوئی چیز سرد ہے تو سردی کے ساتھ ساتھ اس میں یا تری پائی جائے گی یا خشکی پائی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مزاج مرکب ہوتا ہے۔ جس انسان کا مزاج گرم ہے وہ گرم خشک ہے یا گرم تر ہے۔ مزاج 8 طرح کا دیکھنے میں ملتا ہے، جن میں سے 4 مفرد ہیں اور 4 مرکب ہیں۔ مفرد کون سے ہیں؟ وہ گرم مزاج ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی 3 خلطوں کے لحاظ سے اس میں گرمی زیادہ پائی جا رہی ہے۔ سرد ہے، اس میں سردی زیادہ پائی جا رہی ہے، وہ اعتدال سے بڑھ گئی ہے۔ خشکی ہے، اگر خشک مزاج ہے تو اس کے خشکی اعتدال سے زیادہ ہے۔ اگر تر مزاج ہے تو باقی 3 کیفیات سے اس کی تری زیادہ ہے، وہ یعنی کہ اعتدال سے بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح 4 مرکب مزاج ہیں، گرم خشک، یعنی کہ اس میں گرمی اور خشکی تقریباً برابر برابر ہوں گے لیکن وہ باقی 2 خلطوں سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح گرم تر ہے، اس میں گرمی اور تری دوسری 2 کی نسبت زیادہ پائی جائے گی۔ اسی طرح سرد خشک اور سرد تر ہے۔ یہ 8 مزاج انسان کے لیے مانے گئے ہیں، اور یہ 8 غیر معتدل ہیں، کیونکہ معتدل وہ ہے جو اپنے افعال کو ٹھیک طریقے سے انجام دے رہا ہو، اور غیر معتدل وہ ہے جب اس میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع آتا ہے، کوئی ایک خلط، کوئی ایک کیفیت بڑھ جاتی ہے تو وہ غیر معتدل ہے۔ اور یہ 4 مفرد اور 4 مرکب حالتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو فی الحال کی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، تو اس میں مزید بات اگلی ویڈیو میں کریں گے اور اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔